خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بمطابق مقدس متی اس کا 13واں باب آیات مقدسہ 1 سے 9 آیات تک۔ اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور اس کے پاس ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا۔ وہ ایک کشتی پر چڑھ بیٹھا اور سارا ہجوم کنارے پر کھڑا رہا، اور وہ ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہنے لگا کہ دیکھو، بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا، اور کچھ پتریلی زمین پر گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگا، لیکن جب سورج نکلا تو وہ جل گیا اور جڑ نہ رکھنے کے سبب سے سوکھ گیا، اور کچھ خاردار جھاڑیوں میں گرا، اور خاردار جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور پھل لایا، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بہنوں، بھائیوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو شوکت بھٹی کا کراچی پاکستان سے سلام پہنچے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اے خداوند یسوع، زندہ خدا کے بیٹے، مجھ گناہگار پر رحم کر اور ہمارے دلوں کی بنجر، پتھریلی اور خاردار زمین کو نرم اور زرخیز بنا، تاکہ تیرے کلام مقدس کے بیج اگ کر 100 گنا پھل لائیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس کی تلاوت بیج بونے والی کی تمثیل ہے۔ یہ تمثیل ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور اب جب کبھی یہ تلاوت پڑھی جاتی ہے تو اکثر اوقات ہم اسے قابل دھیان نہیں سمجھتے، مگر یسوع المسیح کی تعلیم کا ایک بڑا حصہ تمثیل پر مشتمل ہے۔ مقدس متی کی انجیل مقدس میں 23 تمثیلیں لکھی گئی ہیں، اور مقدس لوکا کی انجیل میں 24، مقدس مرکز کی انجیل مقدس میں 8 تمثیلیں لکھی گئی ہیں۔ اور آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ مقدس یوحنا کی انجیل مقدس میں بظاہر کوئی تمثیل نہیں لکھی گئی، مگر اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو یوحنا 10 باب میں اچھے چرواہے کی تمثیل دراصل ایک تمثیل ہی ہے، اور یوحنا 16 باب 21 آیت میں بچے کی پیدائش پر ماں کو درد زا کی تمثیل بھی ایک تمثیل ہی سمجھی جاتی ہے۔ بیج بونے والی کی تمثیل ان تمام تمثیلوں کو سمجھنے کی بنیادی تمثیل ہے۔ اگر کوئی اس تمثیل کو نہ سمجھے تو خدا کی بادشاہی کے متعلق کہی کسی تمثیل کو بھی نہ جان پائے گا، کیونکہ مقدس لوکا کی انجیل مقدس 8 باب 9 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمثیل کیا ہے، یعنی بیج بونے والے کی تمثیل کیا ہے۔ یسوع نے کہا کہ خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کی معرفت تمہیں دی گئی ہے، یعنی یہ تمثیل تمام تماثیل اور خدا کی بادشاہی کو سمجھنے کے لیے بنیادی
کلید یا چابی ہے۔ آج ہم اس تمثیل میں بیان کردہ چند بنیادی چیزوں میں پوشیدہ بھیدوں پر غور کریں گے۔ تمثیل میں پہلی اور بنیادی شے ہے بیج۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع المسیح نے کہا کہ بیج خدا کا کلمہ ہے۔ بیج اور خدا کا کلمہ دونوں چھوٹے ہوتے ہیں، مگر اپنے اندر قدرت اور بڑی حیرت انگیز قوت رکھتے ہیں۔ بیج دیکھنے میں معمولی اور چھوٹا سا دکھائی دیتا ہے، مگر جب زمین میں بویا جاتا ہے تو اپنے خول کو توڑ کر زمین کا سینہ چیر کر اگتا ہے اور پھر ایک تناور درخت بن جاتا ہے اور ہزاروں پھل پھول پتے اگتے ہیں۔ پرند چرند، انسان، حیوان اور کیڑے مکوڑوں کا بسیرا بن جاتا ہے، اور اس بیج سے اور لاکھوں درخت پیدا ہو جاتے ہیں۔ بیج اور خدا کا کلام جب بوئے جاتے ہیں تو دونوں زندگی پیدا کرتے ہیں۔ بیج اپنے اندر درخت پیدا کرتا ہے، خدا کا کلمہ روحانی زندگی پیدا کرتا ہے۔ اس تمثیل میں دوسری اہم شے بیج بونے والا ہے۔ بیج بونے والا بیج بوتا ہے تو جہاں جہاں بیج گرتا ہے وہاں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ پرندے بیج بونے والے کے پیچھے پیچھے اڑتے چلے آتے ہیں اور اپنی خوراک پاتے ہیں۔ خدا کا کلمہ ہماری زندگی کا مرکزی اور اہم جز ہے، اور جو اپنے اندر ایک بہت بڑی طاقت رکھتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے تو یہ اس شخص کی بدولت ہوا جس نے ہمت اور محنت کر کے خدا کے حکمت سے اپنا منہ کھولا اور خدا کا کلام ہم تک پہنچایا۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی فادر ہو، کوئی مبشران انجیل ہو، کوئی سسٹر یا سنڈے اسکول کا ٹیچر ہو، ہمارے والدین ہو، ہمارے عزیز رشتہ دار یا دوست ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں تبدیلی کسی ٹی وی، ریڈیو یا سوشل میڈیا پر سنے گئے خدا کے کلمے سے آئی ہو۔ انہوں نے اپنا کردار خوب نبھایا ہے۔ اب آپ کی باری ہے۔ بیج آپ کے دل میں جڑ پا چکا ہے، اب آپ نے اس بیج کی آبیاری کرنی ہے اور دیکھ بھال کرنی ہے۔ تیسری شے زمین ہے۔ یہ زمین کوئی اور نہیں، ہم سب کا دل ہے۔ اس زمین میں بوئے گئے بیج کے اگنے کا دار و مدار زمین کی ساخت اور حالات پر منحصر ہے۔ اگر آپ کے دل کی زمین راہ کی مانند ہے، آپ کا ایمان ڈاواڈول ہے اور لوگوں کی اماج گاہ ہے، یعنی خیالات آتے اور جاتے اور بدلتے رہتے ہیں، آپ کے ایمان میں کوئی پختگی نہیں، تو آپ کا ایمان جلد جاتا رہے گا۔ اگر پتھریلی زمین کی طرح ہے تو یہ بیج اپنی پوری قوت رکھنے کے باوجود مشکلات کے موقع پر جلد ختم ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، جھاڑیاں اور خاردار رکھنے والی زمین ایمان کے اگنے والے پودے کو تار تار کر دیتی ہیں۔ خدا کا کلمہ آپ کے دل کی زمین میں بویا جا چکا ہے اور اسے ہر طرح کے خطرات ہیں، مگر اگر زمین اچھی اور زرخیز ہے اور اس کی اچھی دیکھ بھال کی جائے تو خدا کا کلمہ 100 گنا پھل لاتا ہے۔ مزمور پہلے میں لکھا ہے،
मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में कदम नहीं रखता और ना ठट्ठेबाजों की मजलिस में बैठता है, बल्कि जिसकी मुसर्रत खुदावंद की शरीयत में है और जो दिन रात उसी की शरीयत पर ध्यान लगाता है, वो उस दरख्त की मानद है जो पानी की नहरों पर उगाया गया है, जो अपने वक्त पर फल देता है, जिसके पत्ते नहीं मुरझाते। जो कुछ वो करता है कामयाब होता है। मेरे अज़ीज़ों, इस तमसील को गौर से फिर पढ़ें और इस पर ध्यान दें, क्योंकि यही वो तमसील है जो खुदा के भेदों को हम पर आश्कारा करेगी। खुदा का कलमा हमारी ज़िंदगियों में बीज की मानद है। लिखा है कि खुदा का कलमा बारिश की तरह है, जब ज़मीन पर बरसता है तो कभी बेफ़ायदा वापस नहीं जाता। जिस जगह पे वो बारिश बरसती है वहाँ बंजर ज़मीन में भी फल फूल पत्ते हरियाली उग जाती है। अपने इस कलमे को हर रोज़ पढ़ें, ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, सुबह शाम तलावत करें। बुनियादी तौर पर अपनी ज़ात के लिए अपने ख़ानदान में बैठकर इस कलमा को हर रोज़ पढ़ें। खुदा हम सबको बरकत दे और क़ुव्वत दे ताकि ये तमसील हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन जाए और हमारे दिल में लगाए गए बीज को 100 गुना फल लगे। आमीन।